کاری قلم سنوش احمد ایپیسوڈ نمبر 4۔ دیکھ رہی ہوں کون سی نئی شرارت کرنے والے ہو تم، علیشے نے کہا۔ ہمدان نے سر جھٹکا۔ تم مجھ پر اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ مانا بیوی بن چکی ہو مگر شک تو نہ کرو، ہمدان نے شرارت سے کہا۔ تم میری بےعزتی کرواؤ اور میں شک بھی نہ کروں تم پر، علیشے نے رخ پھیرتے واپس پھولوں کی سمت نظریں جماتے کہا۔ یار اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ میں بیزار ہو رہا ہوں۔ اور بےعزتی میں نے تو نہیں کی، ہمدان سخت بیزار ہوا۔ علیشے پریزنٹیشن کے لیے اتنی سینسٹیو ہو جائے گی ہمدان کو اندازہ نہ تھا، اور ایسے مذاق تو ہمیشہ ان کے درمیان ہوتے تھے۔ تو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں نہیں روکا، علیشے نے کہا۔ ایسی شکل لے کر گھر جاؤ گی تو چچی پریشان ہو جائیں گی، ہمدان نے کہا۔ تمہیں صرف امی کی فکر ہے، علیشے بینچ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ تم چاہتی ہو میں تمہاری فکر کروں؟ ہمدان علیشے کی اقلیت میں کھڑا ہوتا علیشے کی بات کا اخذ نکالتا بولا۔ علیشے کے پیر تھمے۔ کیا ہوا؟ ہمدان نے علیشے کے قریب کھڑے ہوتے پوچھا۔ علیشے نے ہمدان کو دیکھا۔ ہیزل سبز آنکھیں، خوبصورت نین نقوش، پٹھانوں جیسی سفید رنگت، 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم جسے جمنگ کرتے باڈی بلڈر وجود بنایا گیا تھا۔ وہ شخص شہزادوں سی پرسنالٹی رکھتا تھا، ماں باپ کا لاڈلا، اور علیشے وہ کیا تھی؟ ماں اور تایا کی لاڈلی، تایا کے احسان پر پلنے والی، باپ کی شفقت سے محروم، دودھیا رنگت، بھرول جسم، چھوٹے قد کی مالک، چشمش۔ کیا غازی ہمدان خان اور علیشے خان کا جوڑ بنتا تھا؟ علیشے اپنی سوچوں کے تسلسل میں گم تھی جب ہمدان نے چٹکی بجاتے علیشے کو ہوش کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا؟ ہمدان نے اپنی بات پھر دہرائی۔ کچھ نہیں، علیشے نے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ ہمدان کندھے اچکاتا علیشے کے پیچھے ہوا۔ ان کا رخ کینٹین کی سمت تھا۔ تو مہرین کو پروپوز کر دے، ولید سینے پر دونوں ہاتھ فولڈ کیے ذوحان کو دیکھتا بولا، جو درخت سے ٹیک لگائے بلیک شوز میں مقید پیر سے مٹی کو سہلا رہا تھا۔ ولید کی بات پر ذوحان تلخی سے مسکرایا۔ اور پروپوز کر کے کیا کروں؟ ذوحان نے ولید کو دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ شادی کر، اور کیا کرے گا؟ ولید ذوحان کو گھورتا بولا۔ تجھے پتہ ہے نا ہم لوگ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، ذوحان نے آہ بھرتے کہا۔ یار یہ کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ یہ بات آج کے زمانے میں عام ہے، ولید خانزادہ نے آنکھیں گھمائیں کہا۔ سامنے سے ہمدان اور عبداللہ آتے دکھائی دیے۔ ہمارے لیے نہیں، ہم میو راجپوت ہیں، ہمارے یہاں برادری میں پسند کی شادی پر بھی قتل ہو جاتے ہیں، اور مہرین تو پھر دوسری برادری سے تعلق رکھتی ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ مجھے پسند بھی کرتی ہے یا نہیں، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ذوحان کی بات ہمدان اور عبداللہ بھی سن چکے تھے۔ اپنے ماموں سے بات کر، ہمدان نے مشورہ دیا۔ ہاں، تاکہ وہ سنتے ہی مجھے شوٹ کر دیں، ذوحان نے جل کر کہا۔ تو پھر مہرین کے بچوں کا ماموں بننے کے لیے تیار رہ، عبداللہ نے آسان حل پیش کیا، جبکہ ذوحان نے خون خوار نظروں سے عبداللہ کو دیکھا۔ تو ضائع مت ہو جانا میرے ہاتھوں سے، ذوحان نے عبداللہ کے چہرے پر زوردار پنچ رسید کرتے کہا۔ عبداللہ اس اچانک افتاد پر بلبلا اٹھا۔ پروپوز تو کرنا نہیں چاہتا، شادی تو برادری سے باہر کر نہیں سکتا، اس کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دے سکتا، تو چاہتا کیا ہے بھائی؟ ہمدان عبداللہ کو سہارا دیتا بولا، جبکہ عبداللہ اپنے خوبصورت چہرے کے جبڑے کو سہلاتا ذوحان کو دانت پیستے گھورنے لگا۔ مہرین صرف میری ہے، ذوحان نے درخت پر زوردار پنچ رسید کرتے
غصے سے کہا، جبکہ ذوحان کے ایکٹ پر ولید، عبداللہ اور ہمدان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہو گیا؟ ہمدان نے سینے پر ہاتھ فولڈ کرتے پوچھا۔ ذوحان نے سرخ پڑتے چہرے اور پھولی مردانہ وینز سے گہرے سانس بھرے۔ ہاں، گبر کی چھٹی اولاد، بسنتی صرف تیری ہے، ولید نے ذوحان کے شانے کو تھپتھپاتے اسے پرسکون کرتے کہا۔ اتنے میں ہی ذوحان کے بائیں کندھے پر ٹوتھ پیسٹ گری۔ سمجھ گئے؟ ذوحان نے کندھے کو دیکھتے درخت کی شاخ کو دیکھا جہاں کوا کائیں کائیں کرتا ذوحان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ذوحان نے اس کے آرام میں خلل پیدا کی تو کوے نے بھی ذوحان سے باقاعدہ دشمنی نبھائی۔ عبداللہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ سالے تیری کیا بہن بھگائی ہے میں نے؟ ذوحان کوے سے مخاطب ہوا، جبکہ ذوحان کے انداز پر ہمدان اور ولید کا بھی قہقہہ چھوٹا۔ استغفر اللہ۔ اس کی بہن بھی تیری برادری میں نہیں آتی، ناکام عاشق۔ عبداللہ بری طرح ہنستا ہوا ذوحان کو مزید آگ لگا گیا۔ ذوحان نے رومال نکالتے کندھا صاف کرتے عبداللہ کو دانت پیسے دیکھا۔ دیکھ قدرت کا انصاف۔ عبداللہ باز نہ آیا، قہقہہ لگاتا بولا، جبکہ ذوحان غصے سے پاگل ہوتا عبداللہ کی طرف لپکا جو الٹے پاؤں بھاگا۔ ذوحان عبداللہ کے پیچھے تو ولید اور ہمدان ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے ہوئے ان کے پیچھے ہوئے۔ لڑکیاں ان لوگوں کا کینٹین میں انتظار کر رہی تھیں۔ 2 مزید کلاسز لیتے انہیں اکٹھے گھر کے لیے نکلنا تھا، اور پھر شاید مہرین کے سر پر لٹکی تلوار اور ذوحان کے دل میں اٹھتی تکلیف کا علاج بھی تو کرنا تھا۔ تمام دوستوں کو مل کر یاری بھی تو نبھانی تھی، تو آخری سانس تک تمام دوستوں کو مل کر یاری تھی نبھانی تو آخری سانس تک تھی۔ اتفاقاً وہ سب ایک ہی ایریا میں آمنے سامنے گھروں میں رہتے تھے۔ علیشہ اور ہمدان تو ایک ہی گھر کے واسی تھے، تو ان کے برابر والا گھر ورید خانزادہ کا تھا، جہاں وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال سالوں پہلے ہو چکا تھا، تو مہرین خان ہاؤس کے سامنے گھر میں اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی حمزہ کے ساتھ رہتی تھی۔ تو ذوحان کا گھر ایریا کے اینڈ میں تھا، 2 منزلہ عمارت جس کے اوپری پورشن میں ذوحان اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا، نیچے پورشن میں عبداللہ اپنے والد کے ساتھ۔ وہ عمارت عمومی طور پر چھڑوکے گھر کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ عبداللہ کی والدہ کا اس کی پیدائش پر ہی انتقال ہو چکا تھا، تو ذوحان کے ماموں ابھی تک کنوارے تھے۔ عبداللہ کے والد اور ذوحان کے ماموں آپس میں جگری دوست تھے، اور ان دونوں نے مل کر یہ نامور سوسائٹی میں گھر خریدا تھا جہاں وہ لوگ آباد تھے۔ البتہ ہدیٰ ان کی سوسائٹی سے برعکس دوسری سوسائٹی میں اپنے چاچو چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ ماں نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو باپ نے بھی۔ ہدیٰ کو وہ ماہانہ خرچہ بھیج دیا کرتے تھے، جس پر اس کی ناگن چاچی قبضہ کر لیا کرتی تھیں۔ وہ اس مہنگی یونیورسٹی میں 50% اسکالرشپ اور اپنے چاچو کی بدولت پڑھ رہی تھی، جنہوں نے گھر میں یہ کہا تھا ہدیٰ کو 100% اسکالرشپ ملی ہے۔ یہ تھی ان کرداروں کی ذاتی کہانی۔ دوستی یونیورسٹی تک تو محدود نہیں رہتی، چلیں پھر پڑھتے ہیں ان کی ذاتی دلچسپ کہانی۔ آ گئی ہو؟ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ علیشہ نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ تائی جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بھابھی میں بنا دیتی ہوں۔ علیشہ کی امی زرتاج فوراً کچن سے نکلتی بولی، میری بہو بننے کا شوق ہے صرف اس کو، بہو کے فرض اس کا باپ نبھائے گا؟
تائی جان غصے سے سرخ پڑتی تمسخر اڑاتی ہوئی بولی، انہیں اپنے ہمدان کے لیے خوبصورت بیوی چاہیے تھی۔ ان کی نظر میں خوبصورتی باڈی کی اسمارٹنیس تھی جو علیشے کے پاس نہ تھی، لیکن شہباز خان ہمدان کے والد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ تائی جان، میرے باپ کو نہ لائیے بیچ میں۔ چائے چاہیے میں بنا دیتی ہوں، علیشے باپ کے نام پر سرخ ہوتی آنکھوں سے بولی، جبکہ تائی جان ایک نظر علیشے کو دیکھتی رخ پلٹی اپنے روم میں چلی گئیں۔ وہ علیشے اور زرتاج سے ہمیشہ خار رکھتی تھیں۔ وہ خود کو اعلیٰ اور ان ماں بیٹی کو کمتر سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ زرتاج ہمیشہ چپ چاپ ان کی ہر زیادتی کو سہتی، گھر کا کام کرتی رہتی تھیں، اور کرتی بھی کیا، نہ میکا تھا نہ سہارا شوہر کا۔ شوہر فوجی مشن میں جاتا گمنام ہو چکا تھا، وہ مجبور تھیں تو چپ رہتیں، اور علیشے کو بھی ہمیشہ چپ رہنے کی تلقین دیتی تھیں۔ علیشے تائی جان کے اکڑ لہجے سے بیزار تھی تو تایا جان سے باپ جیسی محبت رکھتی تھی، کیونکہ تایا جان بھی اسے بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ تائی جان اپنے شوہر اور بیٹے کے سامنے زرتاج اور علیشے کو کچھ نہیں کہتی تھیں، کیونکہ ہمدان تو ہمیشہ سے ہی چچی کا دیوانہ تھا، چچی کو ماں جیسی محبت کرتا تھا، تو شوہر اپنے بھائی کی امانتوں پر جان وارتا تھا۔ علیشے اپنے روم میں جاتی فریش ہوتی فوراً نیچے آئی اور چائے بنانے لگی، جبکہ زرتاج اپنی بیٹی کو دیکھتی گھر کے دوسرے کاموں کے لیے اوپر پورشن میں چلی گئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمدان گاڑی گیراج میں کرتا سیدھا کچن میں چچی کی تلاش میں آیا تھا کہ علیشے کو دیکھتے گویا ہوا۔ چائے بنا رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ علیشے سپاٹ لہجے میں بولی۔ میرے لیے بھی بنا دو چائے 1 کپ، ہمدان نے حکم صادر کیا۔ میں تمہاری نوکر نہیں، علیشے نے بنا ہمدان کو دیکھے کہا۔ بیوی تو ہو؟ ہمدان پھلوں کی ٹوکری سے سیب اچھالتا بولا۔ کیا تم نے بیوی بیوی لگا رکھا ہے؟ علیشے یکدم غصہ ہوئی۔ وہ پریزنٹیشن کے بعد سے ہی کافی جھنجھلائی ہوئی تھی، اور ہمدان سے تو حد سے زیادہ۔ ہمدان سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو تم بتاؤ کیا لگاؤں، شیلا شیلا یا شکیرا شکیرا؟ ہمدان مزے سے سیب پر دانت گاڑتا بولا۔ ہمدان، میں بتا رہی ہوں، جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، پہلے ہی میرا دماغ حد درجہ خراب ہے۔ علیشے اب کی بار غرائی تھی، جبکہ ہمدان بے سدھ تھا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ ہمدان آئی برو ریز کرتا بولا۔ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی۔ علیشے سلیب پر رکھی چھری اٹھاتی ہمدان کے قریب ہوتی بولی، جبکہ ہمدان نے سانس روکے اپنے سینے تک آتی علیشے کو دیکھا۔ یہ تم بات بات پر کاٹ ڈالوں گی کیوں بولتی ہو؟ باورچی بننا چاہتی ہو یا کسائی؟ ہمدان کو دیکھتا بولا، جو بھی بننا چاہتی ہوں، تم دفع ہو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ علیشے پیچھے ہوتی سلیب پر رکھتی بولی۔ ہمدان کو اب علیشے پر غصہ آیا۔ یونیورسٹی میں اس سے روٹ تھی اور ہمدان اسے کب سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمدان نے قدم کچن سے باہر لیے، جبکہ علیشے چپ چاپ اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ شام کا وقت تھا، مہرین کے گھر مہمانوں کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ علیشے اور ہدا کو مہرین کی امی نے بلایا تھا، تو سوہان، ولید، ہمدان اور عبداللہ بنا بلائے مہمان تھے، جس پر بھی مہرین کی امی نے انہیں پیار سے ویلکم کیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت مہرین کے روم میں موجود تھے۔ مہرین پنک کلر کی فراک میں بالوں کو کھلا پشت پر چھوڑے ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی کہ سوہان کی نظر اس سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ تم لوگ یہاں ٹھوسنے آئے ہو؟ ہدا ولید، عبداللہ اور ہمدان کو سموسوں سے انصاف کرتا دیکھ بولی۔ تو کیا ڈانس کریں؟ عبداللہ بدمزہ ہوتا بولا، اور واپس ایک سموسہ اٹھا گیا، جبکہ ہمدان اور ولید کے تو کان پر جوں بھی نہ رینگی۔
I'm sorry to interrupt, لیکن مجھے عبداللہ کا کیریکٹر بہت مزے کا لگتا ہے. اس کے ڈائلاگز بہت اچھے اور بہت کیوٹ ہوتے ہیں. بہت فنی ہوتے ہیں. اینی ویز، مجھے یہ شادی نہیں کرنی. مہرین جو کب سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنے بھکڑ دوستوں کو اپنی حالت سے لطف اندوز ہوتے دیکھ چیخی تھی. جبکہ مہرین کے چیخنے پر عبداللہ، حمدان اور ولید کے ہاتھوں سے سموسے اچھلے تھے، تو دروازے سے داخل ہوتے حمزہ نے فوراً کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، تو ہدا اور علیشہ نے دل پر ہاتھ رکھا. یار آپی، آپ کو نہیں کرنی تو ہمارے کان کے پردے کیوں پھاڑ رہی ہو؟ خود کو کرنی نہیں ہے، میرا بریک اپ کروا دو گی. 13 سال کا حمزہ مہرین کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ حمزہ کی بات پر حمدان، ولید اور عبداللہ کو صدمہ لگا. تو علیشہ اور ہدا نے مہرین سمیت اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا. تو زحان نے حمزہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا. اس سے نو اس سے نوجوان ہوتے ہوئے ایک بھی سیٹ نہیں ہو رہی تھی اس کی بہن. اور یہ سالہ 13 سال کی عمر میں گرل فرینڈ بنا کر بیٹھا تھا. بریک اپ؟ سب یک زبان حیرت سے بولے. یس، آئی ہیو اے گرل فرینڈ، حمزہ نے اطمینان سے کہتے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالتے مہرین کے قریب بیڈ پر بیٹھتے کہا. یہ اس آدھے انچ کے لڑکے کی بھی گرل فرینڈ ہے؟ بس یار ولید اور زحان، ہم لوگ ہی سنگل مریں گے، عبداللہ نے دہائی دی. جبکہ خود کے لیے آدھے انچ سنتے حمزہ نے خود کو دیکھتے عبداللہ کو گھورا. انشاءاللہ، حمزہ مزے سے بولا. جبکہ حمزہ کی بات پر ان تینوں نے حمزہ کو گھورا. کوے کے کوسنے سے ڈنگر نہیں مرتے، سبحان نے حمزہ کی دعا پر جل کر کہا. چلو مانا تو صحیح آپ ڈنگر ہیں. حمزہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بولا. کروا لی بےزتی، ٹھنڈ پڑ گئی تجھے، خود کی تو عزت نہیں ہماری بھی خاک میں ملانے پر تلا ہے. اب کس منہ سے سموسے کھائیں گے ہم اس آدھے انچ کے لڑکے سے بےزتی کروانے کے بعد؟ عبداللہ غصے سے زحان کو دیکھتا بولا. گڈ، چلے پھر میں یہ سموسے لے کر جاتا ہوں. حمزہ چمکتی آنکھوں سے سموسوں کو دیکھتا منہ میں پانی لیے بولا. خبردار جو سموسوں کو گندی نظروں سے دیکھا، لاشیں بچھا دوں گا، لاشیں. حمدان حمزہ کو ٹیبل کے قریب آتا دیکھ بولا. ہاں، میں تو ڈر گیا، میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں. حمزہ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا بولا. یا اللہ، واقعی آج کل کے بچے شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. رکو، تم تمیز سے بات کرو میرے دوستوں سے، اور میں ابو کو بتاتی ہوں تمہاری یہ چھچوری حرکتیں. مہرین فوراً جگہ سے اٹھتی حمزہ کو وارن کرتی اور دھمکی دیتی بولی. اشارہ حمزہ کی گرل فرینڈ کے اوپر تھا. بتا دوں میں بھی آپ کے آنے والے سسرالیوں کو، بتاؤں گا آپ میتھ میں نالائق ہیں. حمزہ نے فوراً دھمکی دی. مہرین کلس کر رہ گئی. بتا دے، ویسے بھی وہ کون سا شادی کرنا چاہتی ہے؟ حمدان بولا. شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دوں؟ مہرین حمدان سے بولی. میں بھی نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، حمزہ بولا. جبکہ حمزہ کی بات پر مہرین نے اسے محبت سے دیکھا. میرا بھائی، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ مہرین نے حمزہ کو گلے لگاتے گال پر زور سے کس کی. جبکہ زحان نے حمزہ اور مہرین کو ناگواری سے دیکھا. آپ ہی یہ کسیا نہیں کیا کرو، میری بھی کوئی عزت ہے. اور آپ کے جانے کے بعد امی نے مجھے پکڑ پکڑ کر پھپھو اور دادی کے دکھڑے سنانے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا آپ یہاں سے جائیں. حمزہ اپنی بہن کے جارحانہ حق اور کس پر گال رگڑتا اور بال سیٹ کرتا بولا. جبکہ حمزہ کی بات پر سب ہنس پڑے تو مہرین نے حمزہ کو چت رسید کرتے گھورا. اتنے میں ہی نیچے سے مہمانوں کی آواز آنی شروع ہوئی. سب لوگ الرٹ ہوئے. سب لوگ مہرین سے پہلے نیچے آئے.
مہرین کی امی نے سب مہمانوں سے مہرین کے تمام دوستوں کا تعارف کروایا، جبکہ سب کی نظریں بلیک شلوار قمیص میں نفاست سے تیار ہوئے لڑکے پر تھی جو نین نقوش میں اچھا اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ ذوحان اسے دیکھتا کس قدر اپنا غصہ برداشت کیے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس لڑکے نے مصافحہ کے لیے ہمدان، عبداللہ اور ولید کے بعد ذوحان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے ذوحان نے اپنے فولاد جیسے ہاتھ کی گرفت میں لیتے دبایا۔ شہریار، مہرین کو دیکھنے آنے والا لڑکا، کرا اٹھا۔ ولید نے ذوحان کے شانے پر ہاتھ مارتے اس سر پھرے میو عاشق کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی جہاں ہم نے سارے کرداروں کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا، ان کو جانا کہ ایکچوئل میں یہ سارے کیریکٹرز ہیں کیسے۔ وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا، وہیں پر ہماری رائٹر نے فن کے ایلیمنٹ کو زندہ رکھا۔ اینڈ آئی لٹرلی لو دا کیریکٹر آف عبداللہ اور حمزہ ہیز اے کک۔ ان دو کیریکٹرز کے بڑے فنی ڈائلاگز ہیں، مجھے بڑا مزہ آیا پڑھنے میں، اور مجھے امید ہے آپ سب کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا پڑھنے میں۔ ویسے میں کبھی بھی اپنے کمنٹس ریڈنگ کے دوران دیتی نہیں ہوں، لیکن مجھ سے آج رہا نہیں گیا، بہت ہی فنی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا پڑھنے میں جتنا مجھے آیا۔ تو آپ سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ پہ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس پہ ضرور کریں، اور ہماری رائٹر کو بہت بہت موٹیویٹ کریں، اتنی اچھی ایپیسوڈ لکھی ہے انہوں نے، ہم سب کو ایز آؤٹ کیا، تو آئی ایم شیور کہ آگے بھی وہ اسی طرح لکھتی رہیں گی۔ آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو اپریشیٹ ہر اینڈ ٹو موٹیویٹ ہر۔ چلیے جی، بیسٹ آف لک، اب سب کا اپنا اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔